کہ مال، پیسہ، دولت کمانے کے چکر میں آج لوگ کتنا گر چکے ہیں اور کیسے کیسے کام کر رہے ہیں صرف اور صرف مال اکٹھا کرنے کے لیے اور دولت جمع کرنے کے لیے. اور وہ تو مال اور اس طرح کی چیزیں جمع کر رہے ہیں اور ساتھ میں انہیں بھی لے لے کر ڈوب رہے ہیں کہ جنہیں ان سے کچھ حاصل تو نہیں ہو رہا لیکن بس دیکھ دیکھ. اچھا، اللہ تعالیٰ جب انسان سے بات کرتا ہے نا قرآن کے ذریعے، تو وہ بہت ساری ایسی مثالیں بیان کر کے بات کرتا ہے کہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی انسان صحیح رستے پہ یا غلط رستے پہ ہے، یا وہ فائدے میں ہے یا پھر وہ نقصان کے اندر ہے. ایسے ہی اللہ قرآن میں کہتا ہے بے شک انسان ہی اللہ کا ناشکر ہے. اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کو نا ایک مثال دی ہے کہ جو گھوڑے ہیں تم نے پالے ہوئے ہیں، ان کو صرف تم کھانا کھلاتے ہو، لیکن یہ اتنے وفادار ہیں تمہارے کہ اس کھانے کے بدلے میں اپنی جان بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں. ظاہر ہے جب جنگیں لڑی جاتی تھیں تو صرف بندے نہیں مرتے تھے، گھوڑے پہلے مرتے تھے. اگر کوئی تیر چل رہا ہے، کوئی تلوار چل رہی ہے تو وہ گھوڑے کو لگتی تھی، کیونکہ گھوڑا بڑا ہے، وہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ وہ بچ جاتا. تو جب تلواریں چلتی تھیں تو گھوڑوں کی بھی ٹانگیں کٹتی تھیں، ان کے گلے بھی کٹتے تھے. تو اللہ نے گھوڑوں کی مثال دی ہے کہ وہ گھوڑے کہ جن کو تم تھوڑا سا کھانا کھلا کے ان کی مالش کرتے ہو، وہ تمہارے اتنے وفادار ہیں کہ وہ اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. کیونکہ گھوڑوں کو تو کوئی غرض نہیں ہے، نہ ان کی کوئی دشمنی ہوتی ہے، ان کو نہیں غرض کہ آپ مال لوٹنے جا رہے ہو، جنگ پہ جا رہے ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنی جان داؤ پہ لگاتے ہیں. لیکن وہ اپنے مالک کی وجہ سے اپنی زندگی داؤ پہ لگاتے ہیں. تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ دنیاوی مثال تمہیں سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ گھوڑے اتنے وفادار تھے تمہارے، حالانکہ تم نے انہیں پیدا نہیں کیا، صرف کھانا کھلایا. اور تم اپنے رب کے اتنے نافرمان ہو، تمہیں تو اس رب نے پیدا بھی کیا، تمہیں ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، تم تو گھوڑے جیسے بھی نہیں ہو سکے، جانوروں سے بھی بدتر. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ تم صرف گھوڑوں جیسے بھی نہیں ہو سکے. گھوڑے کو صرف کھانا کھلاؤ تو وہ تمہارے لیے جان دیتے ہیں، اور اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، ہر طرح کی نعمت دی، اور 5 وقت کی نماز پڑھنا تمہارے لیے اس کے لیے مشکل ہے. مجھے قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، جب ان کے سینے سے آواز نکلتی ہے، جب گھوڑے چلتے ہیں تو ان کی سانس میں سانس نہیں مل رہی ہوتی، اور جب وہ پتھروں سے آگ نکال رہے ہوتے ہیں سم مار کے. جب پتھریلی زمین پر گھوڑے بھاگتے تھے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے لوہے کی سمیں لگائی ہوتی ہیں تاکہ وہ پاؤں گھس نہ جائیں ان کے. تو جب وہ سر پر دوڑتے تھے نا تو چنگاریاں اڑتی تھیں. پھر جب وہ صبح کے وقت اچانک حملہ کرتے ہیں جا کے، پھر جب وہ گرد و غبار اڑاتے ہوئے واپس آتے ہیں، اور جب وہ دشمن کے لشکریے میں آخر تک گھس جاتے ہیں، وہ اپنی زندگی داؤ پہ لگا دیتے ہیں اپنے مالک کے لیے، صرف اس لیے کہ اس نے اسے کھانا کھلایا ہوا. اتنا وفادار ہے وہ ایک گھوڑا. اور پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ بے شک انسان ہی اللہ کا سب سے بڑا ناشکر ہے، اور انسان اس مالک کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے جس نے اسے پیدا کیا اور ہر طرح کی نعمت دی ہے، صرف کھانا نہیں کھلایا. اور بے شک انسان خود اس بات پر گواہ ہے کہ وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اور یہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے لیے کتنی کمٹمنٹ رکھتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. پھر بھی لوگ ایک دوسرے سے مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ کا کیا خیال ہے، لیکن آپ کا اپنا کیا خیال ہے؟ اگر غلط لگتا ہے تو پھر آئی غلط. اکثر گناہ تو آپ کو پتہ ہوتے ہیں کہ یہ تو برا ہے، دل میں کھٹک جاتے ہیں. اور ایک اور حدیث ہے کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو، نیکی اطمینان دیتی ہے، اور جو جھوٹ ہے وہ انسان کو شک میں مبتلا کر دیتا. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مومن کے لیے ایک چھوٹا سا گناہ بھی ایسے ہے کہ اس کے سر پر کوئی پہاڑ رکھ دیا ہو، اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ ایسے ہی ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اور اس نے اڑا دی، اس سے زیادہ اس کو بادر نہیں کرتا. اور بے شک انسان اس پہ گواہ ہے، اور بے شک مال کی محبت اس میں بہت زیادہ ہے، اور اصل چیز ہی یہ ہے ساری بیماریوں کی جڑ دولت ہے. اور جامع ترمذی میں احادیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ تھا. ویسے تو ہمیشہ ہی مال فتنہ رہا ہے، لیکن اس امت کا اسپیسیفک فتنہ مال ہے. اور یہ چیز آپ نوٹ کر سکتے ہیں آج کل کے دور میں کہ مال، پیسہ، دولت کمانے کے چکر میں آج لوگ کتنا گر چکے ہیں اور کیسے کیسے کام کر رہے ہیں صرف اور صرف مال اکٹھا کرنے کے لیے اور دولت جمع کرنے کے لیے. اور وہ تو مال اور اس طرح کی چیزیں جمع کر رہے ہیں اور ساتھ میں انہیں بھی لے لے کر ڈوب رہے ہیں کہ جنہیں ان سے کچھ حاصل تو نہیں ہو رہا لیکن بس دیکھ دیکھ کر اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں.
تو آئی تھنک ہمیں چیزوں کو بدلنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ صرف مال کے پیچھے لگ کر یا پھر دنیاوی چیزوں کے پیچھے لگ کر ہر چیز کو تباہ کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ نہ یہ دنیا رہے اور نہ وہ دنیا ہمارے ہاتھ میں رہے اور آخر میں ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔